نہیں میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے آج بہت سے لوگوں نے سوالات بھیجے، سب کو پتا تھا یہ ڈسکس کریں گے کہ یار ٹیکنیکلی ذرا ہمیں سمجھا دیں. رانا صاحب لائر بھی ہیں، اوبیسلی پولیٹیشین بھی ہیں، اسٹیٹسمین ہیں، آپ جنرل ہیں. تو دو تین چیزیں ہیں، مثلا جب فیلڈ مارشل ہوں گے تو وہ 5 تارے لگائیں گے، ابھی تو 4 سٹار جنرل ہے نا، تو 5 سٹارز لگائیں گے. تو کیا 5th سٹار لگانے کے لیے کوئی سروس رولز میں چھیڑ خانی کرنی پڑتی ہے کہ نہیں کرنی پڑتی؟ کوئی کچھ بھی نہیں، جیسے وہ پروویژنز اینڈ کانسٹیٹیوشنلی اٹ از آل کورڈ. وہ دیکھیں ایک رسپیکٹ کے طور پر ایک چیز دی گئی ہے. دیکھیں نا جنرلز تو آپ ایکسٹرا جنرلز بھی کئی دفعہ بن جاتے ہیں. جب یہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان میں مارشل لا کے دور میں یہاں پہ وائس چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوتے تھے جی، وہ بھی 4 سٹار جنرل ہی ہوا کرتے. جنرل ضیاء کے ساتھ جنرل سوار وغیرہ یہ کافی وائس چیف بھی رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فنکشننگ اور وار میکنگ ہے، دیکھیں اس وقت پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مالک صاحب، یہ اپنے ناظرین کے لیے بھی، کہ ہم وار کی کنڈیشن میں اب بھی ہیں، ابھی بھی ہیں. We have won it. اور اب وار جب لڑ رہی ہے تو جو ٹیم سیٹ کی ہوئی ہے، جو پروسیجر چل رہے ہیں، بیکاز ہی از پریوی ٹو مینی تھنگز، ہی واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اور یہ وار کے جو آل اسپیکٹرم آل ڈومین تھی، یہ صرف ایک تو ملٹری آرمی ہے، پھر ایئر فورس، نیوی، اس کے بعد سائبر کے بیچ میں اپلیکیشن ہوئی تھی، نیٹ سینٹرک میں ہوئی تھی. تو کمپلیٹ جو اپلیکیشن ہائبریڈ کی تھی اس کو مانیٹر کر رہے تھے. تو دس از بیسیکلی اس وار مشین نے جو کام کیا یا جو ریزلٹ پروڈیوس کیے ہیں فار دا اسٹیٹ، اس کے آنر میں ان کو ایک اعزاز دیا گیا ہے. اور وہ باقی فنکشننگ ٹیکنیکلی کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ آئی ایم شیور کہ خیر آگے چیزیں انفولڈ ہوں گی، بٹ ہی ول کنٹینیو ایز دا چیف آف دا آرمی اسٹاف. دیٹ از مور امپورٹنٹ. رانا صاحب یہ بتائیں، کچھ کلیئرٹی تھوڑی سی نہیں تھی. اسٹیٹمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایئر فورس کے چیف ہیں ان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ نہیں بتایا کہ کتنا، کیا 1 آدھ سال جب ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہوگی یا ایک پوری ٹرم؟ اس میں کچھ کلیئرٹی ہے؟ دیکھیں اس میں یعنی ان کی خدمات اور ان کو یعنی عزت دینے کے ناطے یہ بات کی گئی ہے کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ غالباً نیکسٹ ایئر مارچ یا اپریل میں ہو رہی ہے، تو اس کے بعد قانون میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی کسی بھی رینک میں جو ہے وہ کوئی ہو تو گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسے جو ہے وہ ریٹین کر سکتی ہے، فار فردر ٹینیور بھی کر سکتی ہے، 1 سال بھی کر سکتی ہے، 2 سال بھی کر سکتی ہے. وہ جب نوٹیفیکیشن ہوگا تو اس میں جو ہے وہ یعنی ساری ڈیٹیل ہوں گی. لیکن اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو ان کی مدت ملازمت جو کہ نیکسٹ ایئر پوری ہوگی تو اس کے بعد بھی ان کو ریٹین کیا جائے گا. اچھا ایک میں آپ کو چیز، اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ بھی ہے جو ڈسکس نہیں ہو رہا جی، کہ تمام جنہوں نے آپریشن لیول کے اوپر اور جنہوں نے لیڈنگ لیول کے اوپر مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ یہ خدمات سر انجام دی ہیں، اس مارکے میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے، اس قوم کو اس عزت کے دینے میں جو ہے وہ ان کا کردار ہے، تو ان سب کو جو ہے وہ اعزازات دیے جائیں گے جو کہ مختلف اعزازات ہیں. ستارہ جرأت ہے، تغمہ امتیاز ہے، حلال امتیاز ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں ایئر چیف بھی شامل ہوں گے، باقی اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہوں گے. تو یہ بھی آج گورنمنٹ نے، کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن اس سے کیبنٹ نے کیا، میرے خیال میں تو تھوڑی سی زیادتی نہیں کی، کیبنٹ نیوی کو بھول گئی. نہیں، نیوی شامل ہوگی بیچ میں. یعنی یہ اعزازات کا جو فیصلہ ہوا ہے اس میں ایئر فورس، نیوی اور آرمی کے تمام لیول کی جو لیڈرشپ ہے اور جو سولجر ہیں. دیکھیں نا، کسی نے جو ہے وہ جہاز میں بھی تو کوئی بیٹھا تھا نا جس نے جو ہے وہ ان رافیل اور دوسرے طیاروں کو گرایا ہے. اسی طرح سے نہیں میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا ایک تو کسی نے جا کے حصہ لیا ہے. نہیں، نیوی کا میں اس لیے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا انہوں نے بھی انڈین نیوی کو ڈرا کے پیچھے رکھا ہوا تھا، کیونکہ جنرل صاحب کو آپ نے فیلڈ مارشل بنا دیا، ایئر فورس چیف کو بھی ایکسٹینشن مل گئی، تو نیول چیف کو آپ لوگ بھول گئے. ان کے ساتھ بھی کچھ کر لیتے. نہیں جی، وہ جب جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ جو اعزازات کا فیصلہ ہوا ہے ان میں نیول چیف سمیت باقی سبھی لوگ جو ہے وہ شامل ہوں گے. یہاں پہ وقت ہوا، چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.